ڈاکٹر صاحب آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ون آفٹر انادر پولیس کو لے کر کافی واقعات سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں آتے رہے، جس میں کہ یہ تاثر کریٹ ہوا کہ یا تو پولیس پاکستان میں اپنے عوام کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کر رہی ہے، یا ہمارا جو ایک پولیس کا سسٹم ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہے کہ وہ ملزم کو صحیح طرح سے ٹرائل دے، بلکہ وہ کچھ ایسا پس پردہ ان کے ساتھ زود و کوب کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، جس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. اور اس طرح کے کافی واقعات ہوئے، جس کی وجہ سے آج کل کافی آہو بکا ہے پولیس کے خلاف، حتیٰ کہ لوگوں نے کچھ جگہوں پہ ویڈیو کیمراز بھی تھانوں میں استعمال کیے اور جو وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس کو ریکارڈ بھی کیا. بعد ازاں پولیس کے ہائی آفیشلز نے یہ کہا کہ اب موبائل فونز جو ہیں، اسمارٹ فونز اس قسم کے ہیں جن میں ویڈیو کیمراز بھی ہوتے ہیں، تو ایک آفیشیل ایویڈنس آ جاتا ہے. تو پہلے کہا گیا کہ بھئی تھانے کی حدود میں کوئی جو ہے وہ لے کے نہ جائے، اپنا موبائل سارے جمع کرا کے جائیں. پھر کسی نے ازراہ تفنن یا کوئی اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ تھانے میں جائیں گے تو پیسے بھی نہیں لے کے جائیں گے، کہیں پیسے ہی نہ کوئی مانگے. یہ پولیس نے نہیں کہا ہوگا؟ نہیں، یہ پولیس نے نہیں کہا، یہ عوام نے اس کا ریبٹل دیا کہ جی اگر کیمرہ اور اس سے موبائل سے اسمارٹ فون سے ڈر ہے تو ہم پھر تھانے میں پیسے بھی نہیں لے کے جائیں گے. ان کا نہیں، پھر چلیں آپ ایسا کریں کہ موبائل لے کے آ جائے کریں. یہ سر جو ساری صورتحال ہے جو آپ نے بھی پڑھی، دیکھی، سنی، اور آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی اس کا اپنا ان پٹ دی، میں چاہوں گا کہ آج ولنگ ویز کے فورم سے بھی ہم سب اس پہ تھوڑی ڈسکشن کریں. اجاز بھائی، بات یہ ہے کہ جو یہ ہماری پولیس ہے یہ انگریز نے اس کی بنیاد رکھی تھی. جب انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند پہ ناجائز قبضہ کیا غاصبانہ، تو ان کو پاکستان اور اس وقت کے ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں پر قبضہ اپنا مستحکم کرنے کے لیے، سالڈ رکھنے کے لیے اور عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ایسی پولیس کی ضرورت تھی جو ان کی اپنی پولیس سے بہت مختلف ہو، کیونکہ ان کی اپنی پولیس کا مطلب تھا پولائٹ، اور ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا بالکل بھی کہ برصغیر پاک و ہند میں ایسی پولیس ہو، کیونکہ بذات خود ان کا جو اقتدار تھا برصغیر پاک و ہند پہ وہ ناجائز تھا. تو انہوں نے ہر جو بنیاد رکھی محکمے کی، کسی بھی قسم کے جو محکموں کی بنیاد رکھی، اس میں انہوں نے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کا بندوبست رکھا، اور اس کے لیے انہوں نے اخلاقیات کو پس پشت ڈالا. مگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے عوام کے ریپرزینٹیٹیو نہیں تھے؟ نیچرلی وہ ہمارے عوام کے ریپرزنٹیٹیو نہیں تھے، اور انہوں نے تادیر قبضہ برقرار رکھنے کا جو منصوبہ بنایا تھا تو اس میں ایک ایسی پولیس کی ضرورت تھی کہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے افسران بالا کے احکامات پر عمل کرے، اور جس کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہ ہو. تو جو پولیس کا محکمہ بنایا گیا تھا اس کی ساری تعلیم و تربیت اس جانب تھی کہ ان کے اندر کوئی ضمیر کی رمق باقی نہ رہ جائے، اور ٹریننگ کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح چلائے جاتے تھے اور اسی طرح چلائے جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی غلط روایت پڑ جاتی ہے تو ہر جنریشن کے ساتھ وہ روایت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ یا تو چیزیں ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں یا پھر چیزیں تگڑی ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ جو پولیس کا محکمہ جب بنایا گیا تو اس کے جو بنیادی خفیہ پس پردہ اصول طے کیے گئے وہ یہ تھے کہ جو قانون کی حفاظت کرنے والا ادارہ ہے وہ خود کسی قانون کے اوپر بے شک عمل نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ نتیجہ چاہیے کہ پاک و ہند کے جو لوگ ہیں یہ محکومی کو قبول کر لیں. اسی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے عوام 70 سال گزر جانے کے باوجود غلامانہ ذہن رکھتے ہیں، زیادہ تر غلامانہ ذہن رکھتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. اور تشدد کو ایک ان ریٹن آرڈر کے تحت، ایک انڈرسٹوڈ آرڈر کے تحت سب قبول کرتے ہیں. اور جو پولیس ہوتی ہے یہ آپ
اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جیسے انسان کا دھڑ ہوتا ہے تو بیچ میں اس کی کمر ہوتی ہے. تو کمر سے جو اوپر والا حصہ ہے یہ افسران بالا کا ہے جو CSS کر کے آتے ہیں, اور اگر آپ ان افسران بالا کو ملیں تو آپ کو ان کے اخلاق میں بہت بہتری نظر آئے گی, اور وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور وہ شکایت کنندہ کو مشکوک نظروں سے نہیں دیکھیں گے. لیکن ایک جو نچلا دھڑ جیسے ہوتا ہے پولیس کا, آپ اسے بلو دی بیلٹ پولیس کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ جو بلو دی بیلٹ پولیس ہے جو کہ SHO سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک سپاہیوں تک چلتی ہے, اور جتنا وہ لیول نیچے آتا چلا جاتا ہے اخلاقی گراوٹ جو ہے اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اب آپ افسران بالا کو دیکھیں تو وہ ذمہ دار ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے تو کسی کے ساتھ تشدد نہیں کرتے, وہ خود تو کسی کے ساتھ براہ راست کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے, نہ ٹارچر کرتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نچلے لوگوں کے ہاتھوں ہوتا ہے, اور نچلے لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ ان کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, وہ تھانوں میں ہی سوتے ہیں, اور کوئی ایک بندہ چارپائی پہ سو رہا ہو تو دوسرا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب یہ چارپائی خالی کرے گا تو پھر میں سو جاؤں گا, کیونکہ 24 گھنٹے وہ تھانوں میں رہتے ہیں. ان کے کوئی پراپر کوئی بیڈ روم نہیں ہے, کوئی آرام دہ کمرے نہیں ہیں, اور ان کا کوئی میس نہیں ہوتا. یعنی ایسے ہے کہ جیسے ان کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اور ان کو کسی قسم کی سہولت نہیں ہوتی. مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ہی ادھر ادھر سے مطلب اپنے پیسوں سے کھانا نہیں کھاتے؟ وہ جو تھانے میں لوگ آئے ہوتے ہیں وہ اپنے جو ملزمان کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں, تو وہ بیچ میں بعض اوقات پولیس والوں کے لیے ذرا زیادہ لے آتے ہیں کہ ہمارا جو لاک اپ میں قیدی ہے اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ ان کے پاس کاغذات نہیں ہوتے جس پہ کچھ لکھا جائے. وہ کہتے آپ جائیں کمپلین کے لیے تو کہتے ہیں ایک دستہ کاغذات نہ لے آؤ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تفتیش کے سلسلے میں انہوں نے کہیں جانا ہے تو آپ کو بولیں گے کہ اچھا آپ کوئی رکشہ ٹیکسی یا گاڑی میں پٹرول ڈلوا دیں, فلانا کر دیں, ڈمکانا کر دیں. اور وہ ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, ان کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. پیچھے ان کے جو گھر والے ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کا رشتہ صرف اتنا ہی باقی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سالم تنخواہ یا اخراجات ان کو بھجوا دیں. اور انہوں نے اپنے لیے پھر یہ کچھ تصورات بھی گڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ ناجائز رشوت نہ لیں یا یہ نہ کریں یا وہ نہ کریں تو پھر تو ہم مر جائیں گے, اور جب زندگی کو خطرہ ہو, جب موت کا سامنا ہو تو پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی وہ بہت ساری باتیں اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ آپس میں کرتے رہتے ہیں. اور پولیس انڈر فنڈڈ, آپ یوں سمجھیں کہ فنڈز ہیں ہی کوئی نہیں پولیس کے پاس. اگر آپ اس کا بجٹ پولیس کا دیکھیں, اور جو ہماری دوسری میجر ڈسپلن فورس ہے تو اس کے بجٹ کا 1000واں حصہ بھی پولیس کا بجٹ نہیں ہے. 1000واں حصہ بھی پولیس کا بجٹ نہیں ہے, اور اس بارے میں کبھی کوئی غور نہیں کرتا. پولیس میں اصلاحات کی بات ہوتی ہے, پولیس میں یہ سب, بٹ منی میکس دی میئر گو. یعنی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے گھروں میں لڑکوں کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, انہیں کھانا بھی اچھا کھلایا جاتا ہے, اور لڑکیوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ جیسے تیسے خود ہی یہ پل جائیں گی, نشو نما پا جائیں, ان کو کچھ نہیں بھی کھلائیں گے تو یہ پل جائیں گی, یہ ذرا پتہ نہیں سخت جان ہے. تو پولیس بھی آپ یوں سمجھیں کہ ہماری جو دیگر ڈسپلن فورسز ہے یہ ان کی چھوٹی معصوم بدنما بہن ہے جو معصومیت کے ساتھ جو ہے تمام غلط کاموں میں بھی حصہ لیتی ہے, جو حکم کو بجا لاتی ہے. کوئی بھی دوسرا محکمہ پولیس پہ چڑھائی کر سکتا ہے اور پولیس کو کوئی حکم دے سکتا ہے. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کافی زیادہ ریسرچ بھی ہے, کافی زیادہ انٹریکشنز بھی ہیں, تو یہ جو ہر ایک تقریباً 3 سال یا 4 سال کے ٹینور کے بعد ایک فورس لانچ کر دی جاتی ہے, جیسے کہ آج سے اگر 5 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو ایلیٹ فورس انہوں نے کی, ان کو ٹریننگ, ان کے لیے میس بنائے, ان کو گاڑیاں دی. ابھی ریسنٹلی انہوں نے پیرو دے دی, پیرو کو نئی گاڑیاں دی, یہ جو پیٹرولنگ کر رہی ہیں. ڈولفن دی, اتنی مہنگی ان کو اکوپمنٹس دی ہیں, گاڑیاں دی ہیں, وہیکلز دی ہیں. تو پھر یہ کہاں سے آ رہا؟ یہی تو افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک محکمہ موجود ہوتا ہے, اس میں وقت کے ساتھ کوئی کباختیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو درست کرنے کی بجائے یا اس محکمے کو ختم کرنے کی بجائے ایک نیا محکمہ بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح ہماری بے شمار قسم کی عدالتیں بھی بن چکی ہیں, جبکہ ایک بنیادی عدالتی نظام تو موجود تھا.
اسی طرح پولیس کی بھی بے شمار جو قسمیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ لوگ ایکچولی جب کوئی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنے جو مفادات کے لیے ایسی فورسز بناتے ہیں, کیونکہ جب وہ ایسی فورسز بناتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے بناتے ہیں, اور ان میں جو بھرتی کیے جاتے ہیں وہ اپنے وفادار بھرتی کیے جاتے ہیں. وہ قانون کے وفادار نہیں ہوتے, وہ حکومت کے وفادار نہیں ہوتے, وہ برسر اقتدار طبقے کے وفادار ہوتے ہیں. اور ان کو یہ جو موٹر سائیکلیں لے کے دی ہیں, یہ 12 15 لاکھ روپے کی کافی قیمتی موٹر سائیکل ہے, اور جو لوگ ان موٹر سائیکلوں کو چلاتے ہیں ان کی کوئی خاص ٹریننگ نظر نہیں آتی. اور ہر دفعہ ہم ایک نئی پولیس فورس کے قیام کو ترجیح دیتے ہیں, اور جو پہلی پولیس فورس ہے اس کی بہتری, جو اوریجنل نظام ہے پولیس کا, اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انگریزوں نے اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بنایا تھا, لیکن جو اس کا ڈھانچہ ہے وہ اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر تھانے کی سطح پہ جو ڈویژن ہوتی ہے وہ ذرا چھوٹے سائز کی ہوتی ہے, اور اس سے منسلکہ جو علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں تھانے میں جانکاری ہو سکتی ہے. اگر چھوٹا سا ایک ڈپارٹمنٹ ہو جو علاقے کے نیک نام لوگوں کو الگ اور بدنام لوگوں کو الگ رکھے, اور اس میں جو تعینات ہوتے ہیں لوگ ان کو مستقل بنیادوں پر تعینات کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او ایک تھانے میں آتا ہے, وہ 6 مہینے سال وہاں رہتا ہے, وہ لوٹ مار کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس کا تبادلہ دور کسی دوسری جگہ ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی بدنامیوں کو وہیں چھوڑ کے نئی جگہ جا کے پھر نیک نام ہو جاتا ہے. تو ایک اگر ایس ایچ او کسی علاقے میں 5 سال 10 سال 15 سال رہے گا تو اس کو اس علاقے میں اپنی نیک نامی برقرار رکھنے کی کوئی فکر ہوگی. اور جب بھی کوئی کسی پہ الزام لگتا ہے تھانے دار پہ یا ڈی ایس پی پہ یا کسی بڑے پولیس افسر پہ, تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا تبادلہ کر دیا جائے. اچھا, یہ سزا نہیں ہے ایکچولی, یہ بہت ریلیف ہوتا ہے, یہ ریلیف ہے کہ جس جگہ آپ کو کوئی دباؤ کا سامنا ہے تو آپ وہاں سے بدل دیں. پلس ایک نظام ہوتا تھا جو علاقے میں ایس ایچ او کو پتہ ہوتا تھا کہ علاقے میں کون برائیاں کر رہا ہے, کون غلط ہے, اور اس کے لیے ایک مخبری کا نظام تھا, ڈیٹیکٹیوز کا نظام تھا, وہ اپنی رہا. اور جو جدید طریقے ہیں آج کل جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتے ہیں ہر بندے کے, ان سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. اور آسان طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بندے کا بازو مروڑ کر یا کھال ادھیڑ کر اس کے منہ سے اپنے مطلب کی بات نکلوا لی جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو کہ تھانے کی سطح پر کسی شخص نے اقبال جرم کیا ہے, بالکل نہیں, تو عدالت میں جا کے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سر آپ نے ابھی بات کی یہ جو تشدد ہے, بازو مروڑنا اپنی بات تک پہنچنے کے لیے, یہ سر عمومی طور پر ہم سب کو اس غلط فہمی کا سامنا بھی تو ہے. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سزا یا جزا اور اس کو بڑھانے سے رزلٹس کو بڑھایا جا سکتا ہے, اور ایسا ہم دوسرے ایریاز پہ بھی کرتے ہیں. مثلا یہ ابھی معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں, ورنہ اسٹوڈنٹس پر ڈھیر سارا تشدد. اور ایسا ہی ایک معاملہ پچھلے دنوں ہوا جس میں ایک نوجوان بچے نے کوئی 9th کلاس کا تھا, اس کو اس کے استاد نے جب ککس ماری تو وہ کوئی ایسی اسے چوٹ لگی دیٹ ہی ڈائیڈ دیر اینڈ دین. تو یہ بھی تو ایک عمومی سوچ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو راہ راست پہ لانا ہے تو اس کے لیے سزا بڑھاتے جائیں تو اس شخص میں یا اس سسٹم میں کوئی تبدیلی آئے گی, نمبر 1. اینڈ سیم از تھاٹ اباؤٹ ریوارڈ ایز ویل. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ریوارڈ کریں تو کمال ہو جائے گی. جو ماڈرن ریسرچ ہے تبدیلی کے بارے میں, اس میں سزا اور جزا کا جو کردار ہے تبدیلی میں وہ 5ویں نمبر پہ آتا ہے. 5ویں نمبر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت کم ہو کے 5ویں نمبر پہ, اس کی باری 5ویں نمبر پہ آتی ہے, اس کا بڑا امپیکٹ ہے. لیکن اس چیز کی باری, اس قدم اٹھانے کی باری کہ سزا ہوگی کہ جزا ہوگی, یہ 5ویں نمبر پہ آتی ہے. اس سے پہلے آپ نے کسی کی موٹیویشن پہ کام کرنا ہوتا ہے, تحریک کی کام پہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام کرے تو آخر کیوں کرے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اسے کام کرنا آپ سکھا دیتے ہیں. جب تک آپ کسی کو کام کرنا نہیں سکھاتے, آپ جتنا چاہے سزا اور جزا کا معاملہ کرتے جائیں, آپ چاہے اس کی کھال ادھیڑ دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچ بولنا یا قانون کے اوپر عمل کرنا جب تک ہم پولیس کو نہیں سکھائیں گے، یا ہمارے عوام میں جو جھوٹ بولنے کا رجحان ہے کہ لوگ اپنے بیٹے کی جو قتل ہوا ہوتا ہے لاش لے کے تھانے جاتے ہیں اور ایف آئی آر میں جھوٹ لکھواتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کے سارے خاندان کے نوجوانوں کا اور بزرگوں کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ ایف آئی آر جسے بڑی اہمیت حاصل ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو ابتدائی رپورٹ ہے۔ ایک دفعہ کسی کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے سمجھے کہ وہ اس کی زندگی خراب ہو گئی، اور زیادہ تر پولیس والے اپنی جان چھڑانے کے لیے بغیر وجہ کہ اس کو وہ لکھتے ہیں گناہ گار قرار دیا۔ اب آپ عدالت میں کئی سال ثابت کرتے رہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، اور اس ایف آئی آر کو انڈو کرنا ایک بہت ہی ناممکن کام ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں کہ جو ایسے ہوتا آیا ہے یہ چیز نہیں بدلنے دیتی۔ سر اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بات سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہر بندہ، ہر کوئی جو زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے، تو کیا پولیس کا کوئی اپنا کوئی سٹرکچر نظام نہیں ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سٹرکچر، کوئی نظام، کوئی ڈھانچہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے ریلوے کا نظام ہمارا اپنا نظام ہے، یعنی ریلوے کا جو نظام ہے یہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا نظام ہے، جو قدم قدم پہ آپ اس کی مشکلات میں سے گزرتے ہیں، اور پھر بھی جیسے تیسے وہ چل رہا ہے کیونکہ اس کی کوئی بنیادیں اچھی تھی، لیکن ریلوے کا نظام آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح مجھے بتائیں کہ کراچی میں کچرا اٹھانے کا نظام، مجھے یہ بتائیے کہ جو قوم اپنا کچرا نہیں اٹھا سکتی وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتی ہے؟ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے ہاں جو بحران ہے وہ کرپشن کا ہے یا انکمپیٹنس کا ہے؟ کیونکہ کرپشن کے پیچھے جو ماں ہے کرپشن کی وہ انکمپیٹنس ہے، اور ہمارے لیے اب یہ بڑی مشکل سی چوائس ہے کہ ہم کیا یہ مانیں کہ ہم انکمپیٹنٹ ہیں یعنی نااہل ہیں، یا ہم یہ مانیں کہ ہم کرپٹ ہیں۔ مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں میں سے ہم کیا مانیں۔ دونوں نہیں ماننا چاہتے سر وی آر بٹوین دا راک اینڈ دا ہارڈ پلیس۔ آپ نے دیکھا لوگ دھڑلے سے کرپشن کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جس کام میں ہم کرپشن کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم اللہ کو پارٹنر بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اپنے پروفٹ میں سے اللہ کا حصہ رکھ دیا ہے، 10% حصہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ کو بناتے سینئر پارٹنر ہے، حصہ جونیئر دیتے ہیں۔ یعنی وہی رابن ہڈ والی بات، سلطانہ ڈاکو والی بات، آج بھی لوگوں کو کھانا کھلا کے اپنے ناجائز پیسے کو اپنی طرف سے وہ جائز کر لیتے ہیں۔ اور موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں آج کل اس بات کا بڑا چرچا کر رہے ہیں کہ آپ اگر کامیاب کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کو پارٹنر بنا لیں، پھر آپ جو مرضی کریں، پھر آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کیونکہ آپ کا پارٹنر تو اللہ ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ گمراہی کی باتیں ہیں، اور نااہلی اور کرپشن کا جو آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اس کے پیچھے یہ نظریات ہیں جو کہ یقیناً بہت ہی غیر مستند نظریات ہیں۔ قطعی طور پر دنیا میں یا ترقی یافتہ ممالک میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، وہاں بھی لوگ خیرات کرتے ہیں، لیکن وہاں بونافائیڈ لوگ خیرات کرتے ہیں۔ یہاں جو بندہ جتنی گڑبڑیں کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا درمیان میں کہ جیسے اوپر کا دھڑ جو ہے وہ ان پولیس آفیسرز پر مشتمل ہے جو کہ ہائر ایشلونز سے ہیں، سی ایس ایس کر کے آئے ہیں، جبکہ آپ نے کہا کہ درمیان میں سمجھیں ایک بیلٹ ہے، اور جو بلو دا بیلٹ ہے وہ پولیس ہے جو کہ نیچے کے لیول پہ اور شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں یا ان کی ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوئی۔ میں اس سے کیوں لیا ہے جویں پنجابی چ کہندے نے کہ مجھاں دیاں پیڑاں ہوندیاں، اس طرح سے پولیس کا ایک کلچر ہے کہ بیٹی پرا جڑا نا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وی ول اسٹینڈ ود دیم، بائی دیم اینڈ فار دیم۔ دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بیٹی بھائی کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ دنیا کے صرف پسماندہ ممالک میں ہے۔ آپ یہ صرف پولیس میں نہیں دیکھتے،
آپ دیکھیے ڈاکٹرز جب کسی ظلم کا نشانہ بنتے ہیں یا ڈاکٹرز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تمام ڈاکٹرز اکٹھے ہو کے تو احتجاج شروع کر دیتے ہیں اور سڑکیں بند کر دیتے ہیں. وہ کلابی یہی کرتے ہیں. آپ کسی رکشے والے کو کبھی چھیڑ کے دیکھیں تو سارے شہر کے رکشے والے جو ہے پیچکس لے کے آ جائیں گے. اور یہ تو پولیس میں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اوپر کے افسران ہیں ان میں حیران ہو گیا دیکھ کے. میں نے پچھلے دنوں تھوڑا سا پروب کیا اس معاملے کو کہ یہ بہت دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے جو فارغ التحصیل ہیں, یہ لندن سے LLM کر کے آئے ہوئے افسران بڑے بڑے لگتے ہیں, لیکن وہ آتے ہی یہاں اپنے ذہن میں ٹھان لیتے ہیں یا کوئی ان کو سمجھا دیتا ہے کہ آرام سے نوکری کرو, کسی قسم کی اصلاحات کا کوئی بیڑا مت اٹھاؤ اور باتوں سے کام چلاؤ. لوگ آئیں تو ان کو مطمئن کر کے بھیج دو, کیونکہ یہ جو نیچے جو عملہ ہے یعنی صرف پنجاب پولیس جو ہے وہ 2 لاکھ افراد پہ مبنی ہے, اور پولیس میں لوگ 60 سال کی عمر کو پہنچ کے ریٹائر ہوتے ہیں. فوج میں تو جلدی قبل از وقت لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, ان کے پاس کوئی اور اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو پولیس بھی اویل کر سکتی ہے. لیکن پولیس میں کوئی اگر 20-21 سال کی عمر میں کوئی پولیس میں آیا ہے اور وہ پروموٹ ہوتے ہوتے کسی دن جا کے SHO بھی بن جاتا ہے اگر قسمت میں ہو تو, اور وہ 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے اور پھر ریٹائر ہوتا ہے, تو تقریباً 40 سال کی یہ سروس ہے جو کہ وہ ادارے کو دیتا ہے. اور آج جو کوئی سینئر پولیس افسران کو آپ دیکھیں جو نیچے سے پروموٹ ہو کے آئے تو ان کی سروس 40 سال ہوگی. تو اب 40 سال میں جو پختہ عادتیں انہیں پڑ جاتی ہیں ٹریننگ کیمپ میں, جو ان کا ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے. یقینی طور پر بڑے افسران کو ان مراحل میں سے نہیں گزرنا پڑتا, اور ٹریننگ کیمپ میں ان کو گالی گلوچ تک سکھائی جاتی ہے باقاعدہ. اگر کسی کو نہ آتی ہو تو پھر اس کو باقاعدہ کوئی ٹیوٹر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طریقے سے یہ کرنا ہے. اور پولیس والے سمجھاتے بہت اچھا ہیں. مجھے ایک پولیس والا بتا رہا تھا, کہتا میں ایک جگہ کھڑا تھا تو 2 لوگ آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے, تو میں کھڑا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا, تو میں اب گالی گلوچ پہ تو کوئی دفعہ لگتی نہیں. کہتا پھر میں نے جا کے ان کو بڑی مشکل سے سمجھایا, تب کہیں جا کے انہوں نے ہاتھا پائی شروع کی, تو پھر میں نے ان کو پکڑا. تو آپ کو یہاں تک میں بتاؤں کہ جیسے یورپ کی امریکہ کی پولیس ہوتی ہے تو کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ اس کا پتہ چلاتی ہے. ہماری پولیس کو پہلے پتہ ہوتا ہے. ایکسکیوز می, ہاں کیسے سر؟ ایریا ڈیوائیڈڈ, یا ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. نہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ دے کین فورسی کہ کیا ہونے والا ہے. نا ہمارے جو بھی کرمنلز ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ پہلے سے پولیس کے ساتھ مل کے وہ کام کریں. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ ایک زمانے میں سن 2000 کے قریب یہ ایک رواج پڑ گیا کہ پولیس والے فارغ ٹائم میں ڈکیتیاں بھی کر لیتے. بالکل, میں بالکل اس چیز کا عینی شاہد ہوں. مری اور اسلام آباد کے درمیان میری بیک اینڈ فورتھ بڑی ٹریولنگ تھی, اور اکثر ہم سنتے تھے کہ رستے میں ایک جگہ ہے جہاں وہ گاڑیاں ساری آنے جانے والی روک کے تو ان کے ساتھ جو ہے ڈکیتی کی واردات کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایسی ڈکیتی کا میں نشانہ بنا, اور میں گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ پولیس والوں کی زبان کاٹ اور یہ سب کچھ آپ پہچان سکتے ہیں. تو اس نے بریف کیس لیا, تو میں نے کہا اچھا یار تم نے کام کی چیزیں نکال کے باقی پیچھے پھینک دینا. تو پولیس والے میرا کہنا بہت مانتے ہیں. میں نے جا کے دیکھا تو پیچھے میرا بریف کیس پڑا تھا جس میں میرے ضروری ڈاکومنٹس موجود تھے, صرف پیسے اور کچھ قیمتی چیزیں تھیں, کیمرہ تھا, وہ گیا تھا. سیفٹی کے لیے یہ ادارہ ہے نا, ہماری سیفٹی کے لیے, پیس کے لیے. سو ڈر زیادہ ان سے ہی لگ رہا ہوتا ہے. آئی مین کوئی اپنی سیفٹی کے لیے اپروچ نہیں کرے گا پولیس کو. یہ نہیں مائنڈ سیٹ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ اور بکھیڑے بڑے پڑ جانے ہیں, رشوت دینی پڑے گی, یہ ہونا پڑے گا, تو اٹس بیٹر. ایون لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پولیس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی, پولیس سے دور رہو. تو حقیقت بات یہ ہے کہ پولیس ایکچولی ڈپارٹمنٹ ہماری خیر خواہی کے لیے ہے. اور یہ جو بارڈر پار کے دشمنوں کی بجائے جو بارڈر کے ادھر جو لوگ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں, جو اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہیں, ان سے ہمیں بچانے کے لیے ہے. لیکن جب آپ کسی کو کوئی زیادہ راہ ہی نہیں دیں گے, کسی کو اخراجات کے لیے کوئی رقم ہی نہیں دیں گے, جیسے آپ نے دیکھا ہمارے اخبارات میں جو صحافی کام کرتے ہیں, جو ٹیلی ویژن چینل پہ لوگ کرتے ہیں, ان کو تنخواہ ہی نہیں ملتی.
تو کیا کرتے ہیں وہ جا کے فی سبیل اللہ جو یہ کام کرتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے سینہ بنا لیتے ہیں, بتہ گیری کرتے ہیں. پولیس کے پاس تو طاقت بھی ہوتی ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ جو نیکسس بن جاتا ہے نا کہ کوئی صحافی ہیں انہوں نے پولیس والوں سے نیکسس بنایا ہوا ہے, اور وہ کوئی لوگ بزنس کر رہے ہیں تو وہ اگر اپنے بزنس میں کچھ کوتاہیاں کر رہے ہیں تو وہ ان کو جا کے پکڑ کے تو ان سے بتہ وصول کرنا اور آپس میں بانٹ لینا. ابھی ریسنٹلی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہر چینل خسارے میں جا رہا ہے اور ہر چینل اپنی وہ کٹوتی کر رہے ہیں؟ میں آج ایک چینل کے جن کا ایک اخبار بھی ہے ان کے ایک سیمینار میں شرکت کرنے گیا ہوا تھا. تو یہ تقریباً سال میں وہ 2-3 دفعہ بلاتے ہیں. تو یہ اچھا خاصا زبردست چینل ہے وہ, اور ہر دفعہ جب وہ سیمینار کے لیے بلاتے تھے تو سیمینار کے بہت چائے بسکٹ یا کچھ پیش کیا کرتے تھے. آج انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ ان کے حالات کوئی زیادہ ہی پتلے ہیں اب, یعنی یہاں بچت کر لیں, وہاں بچت کر لیں, یا وہاں بچت کر لیں, تو کسی نہ کسی طریقے سے سروائیول کے مراحل میں ہے. جو بھی بزنسز جو ہیں وہ اپنے اندر شب و روز تبدیلیاں نہیں لائیں گے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے, انسان بھی فار دیٹ میٹر, وہ پیرش ہو جائیں گے, وہ obsolete ہو جائیں گے. یہ زمانہ بہت ظالم ہے, کیونکہ وقت جو ہے وہ اپنا ساتھ دیتا ہے, وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا, اور ہمیں وقت کا ساتھ دینا پڑتا ہے, ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو اگر پولیس بھی, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اگر اپنے آپ پہ غور نہیں کرے گی اور اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گی تو اب زیادہ دیر یہ کاٹ کی ہنڈیاں پھر نہیں چڑھے گی. پولیس میں آپ دیکھیے کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, عین چراغ تلے جب اتنا اندھیرا ہے تو مجھے بتائیے کہ کب تک یہ ہوگا. اور اب جو کہ سوشل میڈیا جو کہ واچ ڈاگ کا رول کرتا ہے, اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو بہت ساری باتیں لوگوں کے علم میں آنے سے رہ جائیں گی. اور اگرچہ سارے پولیس والے برے نہیں ہوتے, بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کو پولیس کی نوکری کرتے دیکھا ہے, لیکن وہ کان لپیٹ کے اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے حد تک وہ اپنے آپ کو تجاوز سے باز رکھتے ہیں, اور آٹے میں نمک کے حساب سے اگرچہ ان کی تعداد ہے لیکن ہوتے ضرور ہیں. پر اگر ہمیں یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں ایک بہت زبردست بجٹ پولیس کو دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ معاشرے میں جو امن و امان کی ذمہ داری ہے وہ پولیس کی ہے. اور ایسا بجٹ جو کہ ہمیں روزمرہ فائد سے بھرپور نظر آئے, یا پولیس کے کوئی ذرائع ہونے چاہیے, کوئی ایسے بزنسز ہونے چاہیے, پولیس کا بھی اپنا بینک ہونا چاہیے, پولیس کا بھی اپنا DHA نہیں تو PHA ہونا چاہیے, یا پولیس کی کوئی اپنی آمدنی کے ذرائع ہونے چاہیے. تو کسی نہ کسی طریقے سے سروائیول کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک بروٹل مینٹیلٹی پولیس کے اندر نظر آتی ہے, یعنی ان سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یعنی سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یعنی ہیومن بینگز ہی نہیں ہیں وہ, آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی ایک آپ کے اندر ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایکشنز جو ہیں وہ ہیومینٹی سے بلو ہیں, وہ نہیں کرنے. بروٹل مینٹیلٹی سر کیسے ڈیولپ ہے؟ تو ہیومن بینگز دیکھیں اس میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسانوں میں ظالمانہ رجحانات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بروٹل مینٹیلٹی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان ماشاءاللہ پہلے خود کفیل ہیں کہ ان کے اندر انسان بھی ہوتا ہے اور حیوان بھی ہوتا ہے. یعنی ہم لوگ جو کہ ہیومن بینگ ہیں, ایکچولی ہم لوگوں کے اندر ایک اینیمل بھی ہوتا ہے. ہم اینیمل بینگ ہیں اور پھر ہیومن بینگ ہیں اس کے اوور اینڈ اباؤ. سو ہمیں وہ جو بروٹیلٹی ہے بطور انسان کے کہیں لینے نہیں جاتی. وہ جو ہمارے اندر کا جانور ہے وہ ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے آپ موقع دیں پنپنے کا, مجھے آپ آگے بڑھنے کا موقع دیں. نہ موقع دیں میں پھر بھی کود پڑوں گا بیچ میں. اور اگر سازگار حالات ذرا سے بھی مل جائیں تو جو ہمارے اندر کا حیوان ہے وہ ہمارے اندر کے انسان سے 5 گنا زیادہ طاقتور اور کئی گنا زیادہ تیز ہوتا ہے. وہ کود کے آگے جیسے ہم غصے میں آتے ہیں یا ہم کوئی بھی حیوانی حرکتیں جو
بطور انسان ہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کہیں سے جا کے کوئی بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں. جانوروں والی اور حیوانات والی اور درندوں والی بہت ساری خاصیتیں پہلے سے ہمارے اندر جو ہیں گوند کے رکھی گئی ہیں. اب آئیے پولیس والوں کی طرف کہ اگر کسی کو جواز مل جائے اور کوئی راشنلائز کر سکے اس چیز کو اور وہ کہے کہ دیکھو مجھ سے 24 گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں مل سکتا, مجھے سونے نہیں دیا جاتا, میری چھٹی کوئی نہیں ہوتی, میری تنخواہ کوئی خاص نہیں ہے اور مجھے افسران بالا جو ہے گالی گلوچ کرتے ہیں. ہمارے سرکاری دفاتر میں بھی جو نظام چلانے کا جو سب سے اعلیٰ طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ گالی گلوچ ہے. یعنی بڑا افسر چھوٹے افسر کی کوئی بھی خاطر تواضع کر سکتا, نہ صرف پولیس میں بلکہ ہماری بیوروکریٹک جو منازل ہیں جن میں لوگ اوپر نیچے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے انڈر ماتحت کام کرتے ہیں, وہاں تنخواہ بھی وقت پہ ملتی ہے اور بیزتی بھی وقت پہ ہی ہو جاتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں نہ وقت پہ تنخواہ ملتی ہے. اصل میں ہم لوگ جو ہیں ویسے ہیں نہیں جیسا ہم اپنا امتیازی کردار سمجھتے ہیں اس کو رائرز پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی بڑی زبردست قوم ہیں اور ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اور ہماری سوچیں ایسی ہیں. ایک دفعہ ایک کالم نگار نے اپنا کالم لکھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ ساری دنیا کے ممالک کو ایک خط لکھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں تو ہمیں ہر مہینے خراج تحسین دیا کریں. انہوں نے باقاعدہ سیریسلی کالم لکھ پایا اچھا کہ اگر پاکستان, یہ کوئی بتے کی صورت تھی. ہاں یعنی کہ اگر یعنی مینٹالٹی تو وہی ایک کہ دنیا کے مختلف ممالک کو بتا دیں کہ اگر آپ ہماری دست و برو سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمیں باقاعدہ کچھ دے دیا کریں, ہم نیک رہیں گے. یعنی نیک چلنے کی ضمانت جو ہے وہ. تو اس طرح کی یہ جو وائلڈ تھاٹس ہیں یہ ایسے ہی نہیں آتے ذہن میں, یعنی ہمیں گریبان میں جا کے سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا جو طرز عمل ہے وہ کہیں تو انگریز کے دور سے جڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جو اب آج 70-80 سال بعد بھی چل رہا ہے اس میں ہماری من حیث القوم جو مینٹل ڈائنمکس ہیں وہ بھی انوالو ہے. بھائی اجاز بھائی پولیس کا کیا طرز عمل ہے؟ آپ عدالتوں میں نہیں دیکھتے روز لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور وہ باقاعدہ ایک حلف نامہ لیتے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر اور خدا کا عذاب نازل ہو مجھ پہ, اور ہر روز لوگ کورٹ کچہری میں کھڑے ہو کے تو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. جیسے میڈیا اور مجھے بتائیے کہ ہر روز آپ کو سارا جو ہمارا نظام انصاف ہے اس میں کیا نظر آتا ہے؟ یہ واحد جگہ ہے جہاں اوپر انصاف کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے جو ہے ناانصافی کرنے والا بٹھایا ہوتا ہے. میں جو بتا رہا تھا کہ نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ بولیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے انسان کوئی اذیت پسند ہو جاتا ہے. آئس لینڈ میں جو فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جاگتے ہوئے بھی اپنے فرائض منصبی انجام دے سکے, اور ان کو جنگل میں سونے نہیں دیا جاتا اور پھر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا, اور ان کو مسلسل 3-4 راتیں ٹریننگ کے پرپز کے لیے جگا کے تو پھر ان کو فائرنگ کے لیے کہا جاتا ہے, نشانے بازی کے لیے کہ ڈمیز پہ وہ فائر کرتے ہیں. تو ایک ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے ڈمیز کی جگہ ریئل انسان بٹھا دیے اور فائرنگ کے لیے جو رائفل دیں ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ گولی اس میں سے نکل سکے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو تھکے ہوئے سولجر تھے جن کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ڈمیز نہیں ہے, لوگ چل پھر رہے ہیں, اور انہیں جب فائر کا حکم دی گیا تو دھڑا دھڑ انہوں نے ٹریگر پہ ہاتھ دبا, انہوں نے اپنی طرف سے مار دیا. یعنی جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں, جب ہم چڑچڑے ہوتے ہیں تو ہم بہت خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں, اور جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ہم پاگل ہوتے ہیں. اور ایک ایسا ماحول جہاں تھانے میں ہر وقت پولیس کے لوگوں کا, متعلقہ لوگوں کا واسطہ ہمیشہ کرمنل سے پڑتا ہے, جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے. بعض اوقات کوئی سوشل میڈیا کی وجہ سے یا چینلز کی وجہ سے دباؤ بہت پولیس پہ آ جاتا ہے اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ جیسے تیسے کر کے 24 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کیا جائے, اور اتنی سختی ہوتی ہے بعض اوقات, اور ان کے پاس کوئی سہولتیں نہیں ہوتی, اور ان کے ساتھ ایک آمرانہ سا ایک رویہ رکھا جاتا ہے.
تو پھر آپ ان سے بھی کسی ایسے اخلاق کی توقع نہیں رکھ سکتے جیسے کہ وہ لکھنؤ سے ٹرینڈ ہو کے آئے ہوں. سر اب یہاں پہ میرے 2 کوشچنز ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم بروٹل مینٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری پولیس کے پاس پاور ہوتی ہے یا پھر ان کے پاس یہ لیک آف ٹریننگ ہے اس وجہ سے, یا اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ شاید ہماری پولیس کو یا اس اتھارٹی کو کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑتے. دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ یہ پاور بھی ہوتی ہے ہمارے پولیس کے پاس, کیونکہ ان کے پاس جو ایف آئی آر درج کرنے کی پاور ہے, جو تفتیش کرنے کی پاور ہے. روایت ہے کہ ایف آئی آر میں جو کہانی ہوتی ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل بعینی ہی سچ ہے. یہ کوئی ڈائنگ ڈکلیریشن جیسا تصور ہے, جیسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ مر رہا ہو تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جس بندے نے ساری عمر جھوٹ بولا ہے تو وہ مرتے ہوئے بھی جھوٹ بول جائے گا. اسی طریقے سے جب ایف آئی آر لکھی جاتی ہے تو ایف آئی آر کے کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسی رپورٹ ہونی چاہیے جسے حتمی رپورٹ کہا جا سکے, لیکن اس میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے ندیم نور جو ہے گناہ گار پائے گئے. اب ندیم نور نے کبھی کوئی گناہ تو کیا ہی ہوگا, وہ بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی کر دو, پھر ٹھیک ہے جا کے ضمانت کرا لیتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے تو وہ ضمانت ہو جاتی ہے. وہاں بھی یہی آگے پھر نظام ہوتا ہے. جب تک ہمارے کردار کا ڈھانچہ ٹھیک نہیں ہوگا, اور مجھے لگا ہے کہ تعلیم جو 70 سال میں بہت عام ہوئی ہے اس نے ہمارے کردار کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا. یعنی لوگوں کا کچھ نہیں بگڑتا, وہ بی اے کر لیں, وہ ایم اے کر لیں, وہ پی ایچ ڈی کر لیں, وہ سی ایس ایس کر لیں, لوگ کچھ بھی کر لیں, ان کا کچھ نہیں بگڑتا. نظریات وہی رہتے ہیں, وہ جو ان کی گھٹی میں پڑا ہے وہ ابھر کے باہر آتا ہے, کیونکہ نسل در نسل جو ہے ہم تگڑے ہوتے جا رہے ہیں غلط کاموں میں, کیونکہ کردار کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں ہے, کردار کے اوپر کوئی نظر ہی نہیں ہے. کیا آپ کو کبھی ایسے والدین ملتے ہیں جو بار بار یہ کہیں کہ میری بڑی کوشش ہے کہ میرے بچے بہت بار کردار ہو جائیں؟ ہمیشہ یہ کہیں گے میرے بچے ڈاکٹر بن جائیں, میرے بچے انجینئر بن جائیں, وہ کینیڈا سے پڑھ لیں. اور یہ بڑے پرائیڈ کی بات ہے, وہ کینیڈا بچہ پڑھتا ہے اپنا, یا جو برانڈ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ ہے. کبھی کسی نے کردار کے ساتھ بھی اپنی اٹیچمنٹ بنانا چاہیے. ویسے بات سچی ہے کہ جب تک کردار کے ساتھ آپ کی لگن نہیں ہوگی, جب کردار کے ساتھ آپ کا ساتھ نہیں ہوگا تو آپ سکون نہیں پائیں گے, آپ بے چین رہیں گے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو ہمارا مسئلہ ہو تو کیا اس میں ہم اپنی ٹامکٹوئیاں ماریں, اپنی کامن سینس سے آپریٹ کریں اور اس مسئلے کو مزید کمپلیکیٹ کر ڈالیں, یا ہم سے پہلے بھی کسی ملک کی پولیس فورس کو یہ مسائل درپیش ہوں گے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 40 سال پہلے, اور انہوں نے جیسے ٹرانسفارم ہو کے آج ایک اچھی فورس کا روپ اختیار کر لی ہے, تو کیا ہم کسی کے ایکسپیرینس, کسی ایکسپرٹ کی ٹریننگ یا کسی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پروگرام پر چلیں, یا اس طرح بلائنڈ مین لیڈنگ دا بلائنڈ کرتے رہیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم اپنی کامن سینس اس میں ڈال کے اس کو مزید خراب کریں؟ یہ تو شوٹنگ دا میسنجر ہے نا, کہ جو دیکھ رہا ہے, دکھا رہا ہے, یا موبائل فونز ہیں, آپ ان کا راستہ بند کر دیں, آپ اصل مسئلے کی طرف توجہ آپ کی کہاں ہے؟ اتنی زبردست آپ نے بات کی ہے اور بہت آسان ہے. آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں ان کا کوئی طورہ امتیاز مل جائے گا. آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سنگاپور میں اپنے شہر کو جرائم سے پاک وہ کس طرح رکھتے ہیں, یا اپنے شہر میں وہ صفائی کیسے رکھتے ہیں. آپ چائنا میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ایک بڑی معاشی طاقت بڑھاتے ہیں, کہ آبادی کے اتنے بڑے بلاسٹ کے باوجود ان کی اکانومی بہت ترقی یافتہ ہے. اور اگر آپ نیوزی لینڈ میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں کردار اور ایمانداری کو کیسے فروغ دیا. اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کو انوویشن کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہ انوویٹ کرتے ہیں. وہ ان کی لائلٹی صرف صحیح چیز کے ساتھ ہے, ان کی لائلٹی روایت کے ساتھ نہیں ہے, ان کی لائلٹی اپنے آباء و اجداد کی اقدار کے ساتھ نہیں ہے.
اور یہ جو ہم بڑا طورہ امتیاز لیے پھرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، ہمارے وہ تھے، ہمارے فلاں تھے، تو یہ سب سے بڑا ٹریپ ہے. جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں پہ نظر نہیں ڈالیں گے تب تک ہم اپنی اصلاح کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہمیں اس ڈینائل سے بھی نکلنا ہوگا. اگر ہم جرائم کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں کہ جرائم کس قدر کم ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے جو شہر ہیں ان کو ماڈرن بنایا ہے، انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنایا ہے. 40-50 سال پہلے مڈل ایسٹ سے پڑھنے طالب علم پاکستان آیا کرتے تھے اور پاکستان ان کو اسکالرشپ دیا کرتا تھا. پھر جب اللہ نے ان کو تیل کی دولت سے مالا مال کیا تو انہوں نے محض عیاشی نہیں کی، انہوں نے اپنے ادارے مستحکم کیے، انہوں نے اپنی انڈسٹریز لگائی. اب مجھے یاد ہے کہ تقریباً کوئی 45 سال پہلے میں حج کرنے گیا تھا تو اس وقت سعودیہ میں ڈبل روٹی جرمنی سے آتی تھی، آئس کریم یو کے سے آتی تھی، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روز کے روز جہاز بھر بھر کے وہاں آتے تھے. آج ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس وقت وہاں نئے نئے میڈیکل کالج بنے تھے. اب وہاں کے میڈیکل کالجز میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے. پہلے پاکستانی اور مصری ڈاکٹر وہاں جاتے تھے، اب وہ اپنے ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، اب پاکستان سے لوگ میں نے سنا ہے ٹرکی پڑھنے جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ پاکستان والے لوگ باہر جا کے کیا پڑھیں گے؟ یہاں تو تعلیم کا ایک بڑا پرانا مستحکم نظام ہے جس میں ان ڈیپتھ ایجوکیشن ہے، لیکن ان ڈیپتھ کردار کی کمی ہے. ہمیں جو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ کردار کی مضبوطی پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ والدین کر سکتے ہیں. یہ والدین ہیں جن کی گود میں بچہ نشو و نما پا کے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اسکول جاتا ہے یا پھر بعد میں کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے تو اس کا کردار جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہوتا ہے. 7 سال کی عمر میں بچے نے تقریباً جو کچھ سیکھنا ہوتا ہے زیادہ تر وہ سیکھ چکا ہوتا ہے، اور اب اسے ان لرن کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو کہ یونیورسٹی کے موجودہ نصاب تعلیم کے بس میں نہیں ہے.